اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، روز کی بنیاد پر جس طرح آپ کی نئی شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے اور ملک پاکستان کے معروف و مشہور علماء کرام سے بھی اور ثناخوان عظام سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے اور دین کے حوالے سے ہم کافی ساری معلومات بھی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ آج جو شخصیات ہمارے پاس تشریف فرمائیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتا چلو۔ عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی، آپ تشریف فرمائیں، خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ ملک پاکستان کا خوبصورت نام نعت کی دنیا میں ایک مقام رکھنے والے عزت مآب جناب علی رضا ارشد سہروردی صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب، ہم سب سے پہلے آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا اس کے اوپر ہم بات کریں گے، چونکہ رمضان مبارک کی الوداعی دن چل رہے ہیں اور ان میں الوداعی دنوں میں قرآن کریم کے حوالے سے ایک خاص ان آخری ایام کو مرتبہ حاصل ہے۔ بالخصوص کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان طاق راتوں کو بیداری بھی اختیار کی اور انہی راتوں میں سے ایک رات ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور اسی مبارک رات کے اندر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے آج میں پوچھنا چاہوں گا کہ دور حاضرہ میں قرآن کی کتنی اشد ترین ضرورت ہے، اور ہمارے نوجوان اور ہماری بالخصوص جو یوتھ گمراہی کی طرف ہے، جو سوشل میڈیا کی طرف زیادہ ہیں، ان لوگوں کو قرآن کی کتنی ضرورت ہے اور کس قدر ہمیں قرآن کے قریب ہونا چاہیے، کتنا ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ جی بسم اللہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوا، آخری عشرے میں ہوا۔ تو آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے جس طرح وفا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی جس طرح تلاوت کرنی چاہیے، جس طرح قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، اس طرح نہیں سمجھا جا رہا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کا مہینہ جب آتا ہے کہ بھی ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ بھی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے 5 پاروں کی تلاوت کی، ایک کہتا ہے 10 کی۔ پھر جب مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے 4 تکویر ختم قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، 5 کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی بے شک ہم تلاوت تھوڑی کریں، لیکن قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ بات یہ کہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں تو اس وقت تک ہم قرآن پاک کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں قرآن میں، اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار سکتے، تو ہم ظاہر گمراہ ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور قرآن پاک جو ہے ہر بندہ خود نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اب بہت سارے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوبر اس طرح کے آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ علماء عوام کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ حالانکہ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ صرف ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا جو ہے خدشہ ہے کہ بندہ گمراہ نہ ہو جائے۔ کیوں کہ جب ایک بات کا سیاق و سباب کا پتہ نہ ہو، شان نزول کا پتہ نہ ہو، کہ وہ قرآن کی ہر آیات ہر صورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت کس موقع پر نازل ہوئی، تو یہ آپ کو تفسیر میں یہ چیز ملے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنا مرد عورت پہ فرض ہے۔ تو ہر نوجوان کو چاہیے، ہر آقا علیہ السلام کی امتی کو چاہیے کہ وہ جہاں پر عصری علوم حاصل کر دیں وہاں پر دینی علوم حاصل کریں، قرآن پاک کو سمجھیں، اور اتنا علم تو آپ کم از کم حاصل کریں کہ آپ زندگی جو ہے احسن انداز سے گزار سکیں شریعت محمدیہ کے مطابق۔ دیکھیں قرآن پاک ایک لازوال کتاب ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی ذرا گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے دروازے پہ لکھ دیا، تو جب اس میں شک کی گنجائش نہیں تو اس میں جو کچھ ہے اس میں بھی شک نہیں ہے۔ بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں حضرت عباس نے کیا فرمایا کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن میں تلاش کروں گا۔ اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن میں ہے، ہر چیز۔ اب جب ہر چیز قرآن میں ہے،
قرآن پاک میرے آقا کے سینے پہ نازل ہوا، اور اس کا مطلب یہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ تو قرآن میرے آقا پر نازل ہوا، تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو آگے ملا، اہل بیت کو، پنجتن پاک کو، ازواج مطہرات کو، اور تابعین، تبع تابعین، یعنی آگے ایک سسٹم چلا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب میرے آقا پر نازل ہوا اور قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اور میرے آقا کو تو سب چیز کا علم ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جس کا میرے آقا کو پتہ نہیں ہوگا؟ میرے آقا کو سب پتہ ہے، اور یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، تو اگر شاگرد کی کوئی کمزوری ہو لوگوں کے سامنے، تو لوگ فوراً کہتے ہیں جناب استاد نے محنت نہیں کرائی۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو پڑھایا، اپنے محبوب کی طرف وحی نازل ہوئی، اس میں کوئی کمی رہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا، تو قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، ہر خشک و تر بیان، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا اللہ نے علم عطا فرما دیا۔ یہ اللہ نے علم عطا فرما دیا، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن پاک نبی پاک پر نازل ہوا، اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جو وزن پہاڑ نے نہیں برداشت کیا، وہ قلب مصطفیٰ نے کیا۔ اس لیے تو میرے آقا پر جب قرآن پاک نازل ہوا، میرے آقا غار حرا میں تھے، اور سورہ اقرا کی ابتدائی آیات، پھر میرے آقا گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا زمیلونی مجھے چادر اڑاؤ۔ تو اس موقع پر اس طرح آقا علیہ السلام کی کیفیت تعریف میرے آقا پر تھی۔ تو اس موقع پر فی البدیہہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے آقا علیہ السلام کی تعریف فرمائی، یا رسول اللہ آپ تو صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تو المختصر بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن پاک قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اور تورات، انجیل، زبور تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ ختم نبوت کی میرے آقا کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور کتاب نہیں، جس طرح میرے آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اسی طرح اس کتاب کے بعد اب کسی اور کتاب نے نہیں آنا۔ اور پھر میں یہاں پر یہ تھی سی بات عرض کروں کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں چینجنگ آ گئی، کیوں؟ اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا۔ لیکن قرآن پاک کے آپ کو ترجمے تو سینکڑوں ملیں گے، اور ہر بندہ اپنی طبیعت کے مطابق کر رہا ہے، ہر بندہ کوشش تو کر رہا ہے کہ میں ترجمہ ٹھیک کروں، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال قرآن کا ایک لفظ چینج نہیں کر سکا، کوئی ایک لفظ نہیں چینج کر سکا۔ تو قرآن پاک ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کی تلاوت آپ کریں کہ آپ کو صرف الف لام میم کہیں تو الف کی 10 نیکیاں، لام کی، میم کی۔ اور میرے آقا حضور نبی کے صحابہ کرام سے سنتے تھے، اور میرے آقا یہ قرآن پاک پڑھنا، یہ سننا، یہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے مزید بھی انشاءاللہ یہ بات ہم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت قبلہ پیر صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گا، عزت مآب جناب علی رضا ارشد صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ میں ایک نعتیہ کلام بہت ہی خوبصورت اس کے چند اشعار پیش کروں۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں، میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق این و آ، وہ رسول زمان وہ کہاں، میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان کے دامن
وابستہ میری نجات ان بے قربان میری حیات و ممات میں گناہ گار وہ شافع آسیاں بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں کیا ہے میرے قیام و رکوع و سجود وسوسے دغدغے اور ریاء و نمود کیا ہے میرے قیام و رکوع و سجود وسوسے دغدغے اور ریاء و نمود عشق ان کا مگر غازۂ عابداں مرکز ساجداں وہ کہاں میں کہاں وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا میں سراپا خطا وہ سراپا عطا میں سراپا خطا وہ سراپا عطا نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زباں ہے وہ تسکین جان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں واہ 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 سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ قبلہ شاہ صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن شریف کو اگر ہم ابتدا سے دیکھتے ہیں، بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے اور سین پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں سے اگر ہم ان دونوں الفاظوں کو ملائیں تو لفظ بنتا ہے بس، یعنی کائنات کا جو کچھ بھی ہے اول تا آخر اس میں موجود ہے، بس اس سے اوپر اور کچھ نہیں۔ اور اگر ہم ادھر سے سین اور بے کو ملاتے ہیں تو سب بنتا ہے۔ تو پتہ چلا بس اور سب، پہلے کا بھی سب کچھ موجود، ازل تک اس کے اندر موجود، اور آنے والا اور ہر دور میں کہتا ہوں اس کے اندر موجود۔ لیکن آج ایک نوجوان، آپ نے دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ہم دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، ریسرچ ہماری جاری ہے، ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہونی بھی چاہیے ہر معاملے کے بارے میں، لیکن قرآن کے حوالے سے بہت پیچھے ہمارے نوجوان، بہت زیادہ۔ اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ایک سادہ لو انسان جو قرآن سے تو خیر بہت دور ہے، وہ علم شناس تو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک
ہر عام و خاص کے لیے ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر بندے کے لیے قرآن پاک کتنا لازم ہے کہ اس کو سیکھنا چاہیے، اور ایک عام بندہ ہے اس کے لیے کتنا لازم ہے، اور ایک پڑھا لکھا بندہ ہے جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے وہ آگے ریسرچ کے لیے جا رہا ہے، لیکن اسے قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ کرنا چاہیے، کتنا قرآن کو ریسرچ اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں علامہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سیدھی سی بات ہے کہ آپ کا اگر کوئی بھائی، آپ کا کوئی عزیز دوست میرا، وہ آؤٹ کنٹری رہتا ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، دبئی میں رہتا ہے، یا امریکہ میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ خط لکھتا ہے، لیٹر لکھتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ایک دور میں خطوط کی بہت اہمیت ہوتی تھی، اب بھی خطوط ہی ہیں، لیکن وہ اب ذرا واٹس ایپ وغیرہ مختلف ذرا ای میل شیمیل چینج نام ہو گئے، لیکن تحریر تو وہی تحریر ہے۔ اب اگر وہ آپ کو خط لکھتا ہے، آپ اگر عربک نہیں جانتے تو آپ فوراً اس بندے کے پاس جائیں گے جو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتائے کہ آپ کے بھائی نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے۔ اس طرح اگر انگلش میں ہے تو آپ انگلش پڑھنے والے کے پاس جائیں گے، جس چائنیز زبان میں اس کے پاس جائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے نوجوانوں سے اور عوام سے، یہ جو آج کل ہم قرآن سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ ہمارے بھائی عزیز کو خط لکھ دے؟ وہ تو ہم نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، موسمی صورتحال نہیں دیکھتے، وہ آڑے نہیں آتی، ہم بلا تاخیر زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں کم وقت میں ہم فوراً وہ پڑھوائے کھلوائے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن ادھر 1450 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں کی صورت میں خط بھیجا اپنے محبوب کو جبرائیل امین کے وسیلے سے، اور امت نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو غیر مسلم ہے، جو عالم کفر ہے، وہ قرآن کو پڑھ کر تحقیقات کر رہے ہیں، وہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، عقیدت سے نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ تحقیق کے غرض سے پڑھ رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج ہماری یہ بدقسمتی، میں بات تھوڑا مکمل کروں، کہ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں باقاعدہ۔ قرآن پاک کی ایک دور وہ ہوتا تھا کہ ہر گھر میں تلاوت ہوتی تھی، ایک گھر والا کے دوسرے گھر میں آواز جاتی تھی کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب یہ نوجوان ہمارے سوشل میڈیا ہے، فوراً اب باپ بیٹھا ہے، بیٹا موبائل پہ لگا ہوا، باپ بات کر رہا ہے، ماں بات کر رہی ہے، بہن بات کر رہی ہے، مہمان بیٹھا ہے وہ موبائل کے ساتھ۔ پہلے تو بزرگ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی بات کرے آپ فل توجہ کے ساتھ سنیں، یہ بے ادبی میں ہوتا تھا، ایک بندہ بات کر رہا ہے، آپ کا رخ کسی اور طرف ہے، آپ کی توجہ۔ اب تو قرآن کی تلاوت کا یہ حال ہے کہ لوگ کوئی غور ہی نہیں کرتے، اور ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں تاجر ہے وہ جناب صبح دکان کھولیں گے، شاپ کھولیں گے، جھاڑو دے رہے ہیں، چھڑکاؤ کر رہے ہیں، تو قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے، گاڑیوں میں تلاوت لگی ہوئی ہے، ان کو اتنا پتہ نہیں کہ قرآن سننا فرض ہے۔ اور اگر میں اس کے ساتھ ایک اور بات جوڑوں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے علم جو ہے مومن کی میراث ہے، جہاں سے آپ کو اچھی بات ملے آپ لے لیں، لیکن بندے کو کم از کم اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری بات کے درمیان بندہ تمیز کر سکے، فرق کر سکے۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ فرق بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ویڈیو یہ تھی کہ ایک شخص نے اپنے مسجد امام کی دعوت کی کہ آپ میرے گھر پہ آئیں، آپ کی دعوت ہے۔ امام صاحب جب تشریف لے گئے تو پھر اس شخص نے امام صاحب کے سامنے دسترخوان سجا دیا، کھانا رکھ دیا، اچانک اس کو کام ہو گیا باہر جانے کے لیے، اس نے گھر سے باہر گیا، امام صاحب کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ امام صاحب نے دیکھا کہ بیڈ پہ یا کمرے میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اب امام صاحب نے یہ سوچا کہ یہ پیسے اس طرح اگر پڑے رہے کو اٹھا لے گا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ امام صاحب نے مناسب یہ سمجھا کہ وہ پیسے اٹھا کر قرآن پاک کے اندر رکھ دیے، اور اس نیت سے، اس سوچ کے تحت کہ ظاہر یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، آخری کتاب ماننے والے ہیں، تو یہ ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے یقیناً، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ تلاوت کرتے ہوں گے، جب تلاوت کریں گے قرآن پاک کھولیں گے تو پیسے ان کو مل جائیں گے، پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ وہ جب گھر وہ شخص واپس آتا ہے، اپنی بیگم صاحبہ سے پوچھتا ہے، بچوں سے پوچھتا ہے، ادھر میرے بیڈ پہ پیسے پڑے ہوئے تھے، کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اس کمرے میں، اس روم میں کسی اور کی انٹری تو ہوئی نہیں ہے سوائے امام صاحب کے۔ اس نے دل میں، آپ کو پتہ ہے بدگمانی تو ہم، آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اس نے یہ سوچا، اور امام پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فتووں کی بچھاڑ ہوتی ہے، بدگمانی، امام اچھے کپڑے کیوں پہنتا ہے،
امام کی فلاں سے دوستی کیوں ہے، امام نماز میں تاخیر کا شکار کیوں ہوا. یعنی کہ امام کو لوگ فرشتہ سمجھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ بھی امام کی ضروریات ہیں، امام کے معاملات ہیں، امام کی صحت بھی خراب ناساز ہو سکتی ہے، امام کے مالی معاملات ہو سکتے ہیں، 100 معاملات ہو سکتے ہیں. اور مختصر بات اس نے بدگمانی کی کہ امام صاحب نے میرا جو پیسے تھے چوری کر لیے. اس نے امام صاحب سے ناراضگی رکھ لی، رخ چینج کر لیا. اور پھر ایسا ہوا کہ امام صاحب نے محسوس کیا اور کہ یہ میرا مقتدی جو ہے اچھا خاصا اس بیچارے نے دعوت کی. پہلے تو کوئی بات یہ ہے کہ امام کی دعوت کرتا ہی نہیں ہوں، اب اس بیچارے نے کر بھی لی اور اب یہ مجھ سے ناراض ہو گیا، سمجھ نہیں آتی، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. اس نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں ناراض ہیں؟ آپ تو میرے کرم فرماؤں میں ہیں، آپ تو شفقت کرنے والوں میں سے، آپ نے مجھے عزت دی ہے، اب آپ ناراض ہو گئے. اس نے کہا امام سے بات یہ کہ آپ نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، آپ نے مجھے اپنے گھر میں نے آپ کو اپنے گھر بلایا، لیکن آپ نے پیسے میرے چوری کر لیے. اس وقت امام صاحب نے سر کو پکڑا، امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور امام صاحب پر ایک کیفیت طاری ہوگی. اور جب اس نے دیکھا کہ ایک تو اس نے چوری کی ہے اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی امام صاحب کے، اس نے کہا کہ یہ حالت میری اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، میں اس سے نہیں گھبراتا، لیکن مجھے اس پر افسوس اس لیے، صدمہ اس لیے ہوا یہ طریقہ دیکھ کر کہ 1 سال بیت گیا کہ آپ نے قرآن نہیں کھولا. اب یہ ہے ویڈیو، یہ ویڈیو بنائی گئی، لیکن میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، ہماری کچھ صورتحال ہے ہی ایسے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے قرآن کی تلاوت ہر صورت میں کرو، بے شک ایک رکوع پڑھو، ایک آیات پڑھو. لیکن اب یہ ہے جناب رمضان میں کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے نوجوان اور سارے رات کرکٹ کھیلتے ہیں اور جناب آن لائن گیمیں چل رہی ہیں اور موبائل پہ فیس بک ہے، فلاں گالم گلوچ اور معاملات سارے اختلافات چل رہے ہیں، کوئی فلاں سیاسی پارٹی کے زندہ باد مرد آباد فلاں یہ معاملات لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے کردار کشی ہو رہی ہے. اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے رجوع کریں، قرآن سے ٹوٹا ہوا تعلق اپنا بحال کریں، کمزور تعلق کو مضبوط کریں. تو یہ ہمارا حال ہے. رمضان میں کچھ پڑھ لیں گے، باقی 11 مہینے پاک بعد سیکھتے ہیں جو تو ایک تو یہ طبقہ نا جو تو قرآن پاک کھولتا ہی نہیں، جو قرآن پاک سیکھتے ہیں، جو قرآن پاک کے قریب ہوتے ہیں، اچھا لوگ ان کو بھی تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں. اس حوالے سے بھی ضرور ارشاد فرمائیے گا جو قرآن کو، جو قرآن سیکھنے والوں کو حقیر جانے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا حقیر وہ جانتے ہیں جس کو پتہ ہی نہ ہو. جی یہ ہمارا اس معاشرے کے لیے اندر آپ دیکھیں دیکھتے ہیں تیسرا بندہ ہے جو قرآن والے کو حقیر کہ سمجھتا ہے. ہر چیز کی قدر ہر بندہ نہیں جانتا. دیکھیں اب سونا ہے، آپ سونے کو اگر آپ سبزی منڈی میں لے کر جائیں، آپ کہیں گے یہ کتنے کا لیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں سونا کیا ہے. وہ تو کہیں گے کہ کوئی ایسی چیز ہے، وہ تو فوراً آپ سے وہ کہے گا میں 5 روپے دیتا ہوں. لیکن جب آپ سونار کے پاس لے کر جائیں گے سونے چاندی کو، وہ اس کی قدر جانتا ہو. پہلی بات یہ کہ جب جس نے قرآن زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے، تو وہ قرآن پڑھنے والوں کو کیا عزت دے گا؟ قرآن پڑھنے والے کو عزت ہمیشہ وہ دے سکتا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، جس کو پتہ ہے قرآن کا مقام کیا ہے اور قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے. اصل بات یہ ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو قرآن سے رجوع کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ خود ہی مفسر بن جائیں. آج کل یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ہر بندہ شیخ القرآن شیخ بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں اساتذہ کے انگلش کا جو انگلش آپ بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتے، چائنیز زبان نہیں سیکھ سکتے، عربک نہیں تو آپ قرآن بغیر استاد کے کیسے سیکھیں گے؟ ایسے پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں جو بغیر جب تک آپ استاد کے سامنے زانو تلمس نہیں کریں گے تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا. اس لیے آپ باقاعدہ جہاں تک دیگر عصری علوم کے لیے فیسیں بھرتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں تو دین کا علم کی سے لگے ہوئے مفت میں آپ کو روٹی بھی ملتی ہے، رہائش بھی ملتی ہے، مدارس قائم ہیں، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود دین کے قریب کو نہیں آتا تو دین کی قدر نہیں ہے اور یہ بدقسمتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان جنہوں نے آج کل دھاگے باندھے ہوئے ہیں ہاتھوں کے ساتھ، پاؤں میں دھاگے باندھے ہوئے ہیں اور عورتوں کی طرح بار رکھے ہوئے ہیں، عجیب فیشن بنائے ہوا ہے. بھئی ہمارا تو فیشن سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو فالو کریں، آقا علیہ السلام کے طریقوں کو فالو کریں، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں. قرآن حدیث ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس میں، لیکن ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، تو پھر ہم قرآن حدیث سے دور ہیں. اللہ کرے کہ ہم قرآن حدیث کے قریب ہو جائیں. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بڑی خوبصورت پیغام آپ نے دیا کہ قرآن شریف کے قریب
کتنا ہونا سب کے لیے لازم ہے، اور بالخصوص نوجوانوں کو ہمیں قرآن کریم سے بہت قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ بربادی کا سبب بھی نوجوانوں کا، بالخصوص نوجوان تو الگ ایک بات ہے، بالخصوص مسلمانوں کا جو بربادی کا سبب ہے، کسی بھی معاشرے میں دیکھیں وہ کسی بھی سوسائٹی پہ ہو، اگر سبب ہے اس کی بربادی تو وہ قرآن سے دوری ہے، اور قرآن سے دور ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس قرآن کو قریب کر لیا، یہ بروز محشر یہ اللہ تعالیٰ اس کو انسانی صورت عطا کرے گا، یہ اب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک پڑھنے والے کو محب کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے کے جائے۔ تو یہ زمانے میں مسلمان واہ واہ واہ، ہر تاریخ کیا قرآن بات ہے، کیا بات ہے، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شاید قوم سے گلہ تھا یہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا میسج تھا، قبلہ شاہ صاحب نے خوبصورت میسج دیا، یہ نوجوانوں کو اپنے سینوں تک محفوظ کرنا چاہیے، نہ صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہیے بلکہ دوسروں تک بھی منتقل کریں، تاکہ جو لوگ قرآن سے دور ہو کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ قرآن کے قریب آ جائیں، اور قرآن کی قریبی ہی در حقیقت مصطفیٰ کی قریبی، اور جو مصطفیٰ کے قریب ہو گیا گویا وہ خدا کے قریب ہو گیا۔ انہی خوبصورت اسناد میں قبلہ عزت مآب جناب علی رضا صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بارگاہ خیر الانام میں ایک دفعہ پھر آرتی پیش کریں۔ بسم اللہ۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، میری عرض خدا را سن لو، میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو، بے بس کا تم ہو سہارا، بے چارے کا تم ہو چارہ، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں، اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں، تم محرم راز ہو میرے، میری داد رسی ہو خدا را، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ شیر دیکھیے حضرت صاحب، لہروں نے میری لیے کشتی ہر جانب سے ہے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، ملی مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا،
عشق کی دولت دو اپنے، عشق کی دولت ہمیں اپنی آل کا صدقہ، یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ، تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ واہ 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 واہ، سلامت رہیں، ماشاءاللہ، خوبصورت۔ اور زرخیز زمین جو ہوتی ہے وہ پانی کو جلدی جذب کرتی ہے، تو یقین آپ جانیں ایک ایک مصرع جس طرح جسم میں جذب ہوتا جا رہا ہے، یہ ایسا کلام ہے، حقیقت بات ہے۔ وہ کیفیات بھی بڑی اثر انداز ہوتی اور وہ کیفیات لکھنے والے کی، وہ تو ولی کامل تھے سید ریاض الدین سہروردی علیہ رحمہ، اور پھر جس کیفیت میں پڑھا گیا، پھر یہ جو مقدس گھڑی اس وقت قبولیت کی گھڑی ہے، رات کا پہر، یہ تو بہت آپ کو پتہ ہے کہ مقبول ترین بارگاہ ہے۔ اللہ کریم آپ کی حاضری قبول کرے اور آپ کے صدقے ہم سب کے بھی اللہ تعالیٰ کامل مغفرت فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ آخر میں اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔